أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللہ کے بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاطر. 35 سورت نمبر ہے یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، اور نزولی اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 43 ہے، 43. 45 آیات ہیں، اس میں 5 رکوع ہیں. مکی صورت ہے یہ، اور یہ جو صورت ہے پچھلی صورت اس کے ساتھ یہ بالکل ملتی جلتی ہے مضامین میں. پچھلی صورت جہاں ہم چھوڑ آئے، وہ آخری آیات جو اس کی ہم پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام جو دلائل دے رہے تھے کہ اگر میں بہکا ہوا ہوں نعوذ باللہ تو اس کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی برکت ہوگی، یعنی قرآن کی برکت ہوگی جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے، وہ سمیع اور قریب ہے. تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس صورت میں توحید کے بڑے زوردار دلائل بیان کیے گئے ہیں. آغاز حمد سے، یعنی جس اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کیا جا رہا ہے. اور نام اس کا فاطر اس بنا پہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں لفظ فاطر استعمال ہوا ہے. اس کا ایک اور نام بھی ہے ملائکہ، وہ بھی پہلی ہی آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے، الملائکہ. فاطر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بار کوئی چیز پیدا کرنے والا، عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا، عدم کا پردہ چاک کر کے کوئی چیز نئی وجود میں لانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس فاطر کے اصلی معنی مجھے اس وقت پتہ چلا جب 2 آدمی آپس میں جن کا جھگڑا تھا وہ میرے پاس آ گئے. ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، تو اس میں سے ایک شخص نے کہا اس کنویں کے بارے میں انا فطرتھا، کہ اس کنویں کو پہلی بار میں نے کھودا تھا. گویا پہلی بار کسی چیز کا وجود میں لانا، عدم سے کسی کو وجود میں لانا، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کو، جیسا کہ پہلی آیت میں ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں، کل حمد کل شکر جو ہے للہ، اللہ کے لیے. کیوں اللہ ہی کے لیے؟ کیوں کل شکر؟ فرمایا فاطر السماوات والارض، کیونکہ اسی نے عدم سے وجود میں لائے آسمان اور زمین. اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا وہی ہے. بغیر پہلے سے کوئی نمونہ سامنے تھا نہیں. کوئی چیز آپ کے پاس نمونے کے طور پہ ہو، اس کو دیکھ کر آپ کوئی چیز بنائیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ خود ہی آپ نے ڈیزائن تیار کیا، اس کے بعد خود ہی تخلیق کی. فرمایا تمام تعریفیں، کل حمد کل شکر اگر ہے، اس کا حقیقی سزاوار اگر کوئی ہے تو اللہ ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جاعل الملائکہ، بنانے والا ہے وہ، جاعل بنانے والا ہے، ملائکہ فرشتوں کا. فرشتوں کو اس نے بنایا رسولن، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا اس نے بنایا فرشتوں کو. اور یہ فرشتے کیسے ہیں؟ اولی اجنحۃ، پروں والے. اجنحہ جناحن کی جمع ہے. جناحن بازو کو بھی کہتے ہیں، انسان کے بازو کو بھی، اور پرندوں کے پروں کو بھی کہتے ہیں. بازو والے یا پروں والے فرشتے بنائے اس نے.
اور وہ پر بھی ان کے کیا ہیں، کتنے ہیں، مسنا، سلاسا، ربا، دو دو پروں والے، تین تین پروں والے اور چار چار پروں والے فرشتے اس نے بنائے۔ آسمانوں اور زمین کی مخلوق کے بعد جو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا فرمایا، یعنی آسمانوں اور زمین کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اور اپنا پیغام انسانوں تک، دیگر مخلوقات تک پہنچانے کے لیے اس نے فرشتوں کو بنایا۔ وہاں عرب میں چونکہ لات اور منات کی بھی پوجا کی جاتی تھی، وہ فرشتوں کے پجاری بھی تھے۔ وہ تصور میں فرضی وہ شکلیں بنائی ہوئی تھی لات اور منات کی کہ یہ فرشتے ہیں، یہ اصل میں نعوذ باللہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو فرمایا آسمانوں اور زمین کو بھی اللہ نے بنایا، اور ان فرشتوں کو بھی جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں، ان کو خوش کرو تو اللہ خوش، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے خادم ہیں، ان سے ہم کام لیتے ہیں۔ فرمایا ان کو ہم نے بنایا، اور وہ فرشتے بھی ایک قسم کے نہیں ہیں، کئی قسم کے ہیں، کچھ کم طاقت والے ہیں، کچھ زیادہ طاقت والے ہیں، دو دو پروں والے، تین تین پروں والے، چار چار پروں والے۔ بلکہ فرشتوں کے بارے میں اتنا ہی نہیں ہے کہ بس یہیں پہ رک گئے، اللہ تعالیٰ نہیں، ان سے بھی زیادہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین کو دو موقعوں پر دو بار اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کے 600 پر تھے، یا 600 بازو تھے، یا 600 پر تھے حضرت جبریل امین کے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اپنی اپنی طاقت کے، جس طرح ہم آج دیکھتے ہیں جہاز جو ہوتے ہیں 2 انجن والے، 4 انجن والے، مختلف ان کی طاقتیں ہوتی، تو فرشتے بھی مختلف قسم کی طاقتوں کے مالک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ طاقت۔ اس کا اندازہ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، قریبی آسمان، آسمانی دنیا، یہ کس قدر دور ہے، یا اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کتنے نوری سال یہ دور ہے۔ نوری سال 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے روشنی سفر کرتی ہے، تو ایک سال میں کتنا سفر کرے گی، کتنے سو، کتنے ہزار اور کتنے لاکھ نوری سال دور ہے یہ۔ پھر اس سے اوپر والا آسمان اتنا ہی دور ہے، 7 آسمان۔ پھر عرش الہی کہاں ہے؟ جبریل امین جب آتے تھے پیغام لینے کے لیے، وہ کس سپیڈ سے آتے تھے، اس کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک فرمایا بھی ایک جگہ، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا ہے وہ فرشتہ۔ تو مختلف طاقتوں کے مالک ہیں، وہ سب خادم ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لیتا ہے۔ ربا یزید فی الخلق ما یشاء، پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، ملائکہ کو پیدا کرنے والا، جو پروں والے ہیں، 2 2 3 3 4 4 پروں والے ہیں، اور اضافہ کرتا ہے، یا یزید زیادہ کر دیتا ہے، فی الخلق پیدائش میں، ما یشاء جو وہ چاہے، یہیں پہ ہی نہیں رکتا بلکہ وہ اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں انسانی آبادی میں کیا آبادی تھی اور آج کس قدر بڑھ گئی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ یا اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کائنات کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو بس رک گئے، بلکہ ہر لمحہ جو ہے ہماری کائنات جو ہے بڑھ رہی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے بنایا، اور ہم مسلسل اسے وسعت دے رہے ہیں۔ سائنس تو آپ کہتی ہے کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یعنی جس وقت ہم اندر آئے یہاں، اس وقت جس قدر کائنات تھی، یہ دنیا تھی، اس وقت اتنی نہیں ہے کائنات، اب یہ پھیل چکی ہے۔ جس وقت وہ بگ بینگ ہوا، وہ دھماکہ ہوا، دھماکے سے جب چیز پھیل جاتی ہے اس وقت سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ آہستہ نہیں، ایٹ این امینس سپیڈ، بہت تیزی کے ساتھ یہ کائنات بڑھتی ہے، اس میں وسعت ہے۔ تو فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، یہ تو اپنی جو مخلوق اس نے بنائی ہے، جو بھی اس نے بنایا اس میں یہ
اضافہ کرتا رہتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ انسانوں کو آپ دیکھیں، دیگر مخلوقات کو دیکھیں، اور آج یہ بھی سائنس مانتی ہے کہ سٹارز نئے بنتے رہتے ہیں، نئی گلیکسی جو ہیں، کہکشائیں جو ہیں وہ بھی وجود میں آتی رہتی ہیں، پرانے کہیں چلے جاتے ہیں، کس طرح سے وہ رائٹ آف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بلیک ہول کے اندر غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نئے وجود میں آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار بنا کر بس کہیں بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ، نہیں، وہ مسلسل زیادہ کرتا رہتا ہے اپنی اس پیدائش میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، یعنی اللہ کا تصور کرو کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم نے قدر ہی نہیں جانی اللہ کی، کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کس طاقت کی مالک ہے، کس کائنات کو اس نے بنایا ہے اور بنا رہا ہے، مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کسی کو لے رہا ہے یہاں سے واپس، کسی کو نئے کو بھیج رہا ہے۔ ایک آیت اور ہم پڑھیں گے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کس کو نوازتا ہے، کون نواز سکتا ہے، کون نہیں نواز سکتا ہے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے من رحمت، رحمت، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کے لیے وہ رحمت کا دروازہ کھول دے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جو وہ بند کر دے، جس کے لیے وہ رحمت کا دروازہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ مکمل اختیارات اللہ کے پاس ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے اور وہ الحکیم ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر اس پر آپ غور کریں گے، انسان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان احساس کرتا ہے، اگر آپ پڑھیں گے، خود بھی آپ ضرور پڑھیے، فی ظلال القرآن میں اس کی تفسیر سید قطب نے جو لکھی ہے، انہوں نے اپنا ذاتی تجربہ بھی اس میں بیان کیا ہے کہ کئی بار میں نے اس کو آیت کو پڑھا تھا، انہوں نے لکھا کئی بار میں نے پڑھا، لیکن اب کی بار جب میں نے اس کو پڑھا تو جیسے نئے سرے سے اس کا القاء ہو رہا ہے میرے دل کے اندر، میں محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا، اگر وہ مشکلات میں ہے، زبردست قسم کی مشکلات میں، وہ اس کے لیے آسانی بن جاتی ہے۔ اگر وہ اندھیرے میں ہے تو جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا، اس کے اندھیرے جو ہیں وہ اجالے بن جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں خوشی بن جاتی، اس کا نقصان اس کے لیے نفع بن جاتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے تصور میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ کسی بھی غم کو غم نہیں پھر سمجھتا، وہ اسے خوشی سمجھتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے میری طرف۔ تو یہاں جو رحمت سے مراد کچھ مفسرین نے تو لیا ہے نبوت، یعنی نبی جس کو بنانا تھا اللہ نے بنا لیا، اس نے کھول دیا رحمت کا دروازہ اس کے لیے، تو کھول دیا، کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور اب اس نے آئندہ کے لیے بند کر دیا، کوئی اب نئی نبوت نہیں ملے گی۔ کچھ مفسرین نے یہ مراد لیا ہے، اور اکثر مفسرین نے لیا ہے یہاں رحمت عام ہے، اس میں جو دینی رحمت بھی شمار ہے، جیسے ایمان لانا، عمل صالح کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی ایمان کی، عمل صالح کرنے کی، نبوت عطا کرنا یہ بھی رحمت ہے، ولایت کسی کو عطا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، عمل صالح کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس سے دنیاوی جو نعمتیں ہیں وہ بھی اس میں مراد ہیں، جیسے رزق ہے، عزت ہے، خوشی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ان چیزوں سے نوازے، کوئی روک نہیں سکتا اسے کہ فلاں کو کیوں عزت دی، فلاں کو اتنا مال کیوں دیا، فلاں کو ایسا حسن کیوں دیا، فلاں کو یہ اور یہ نعمتیں کیوں دی۔ آپ کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے؟ ایک دعا بھی سکھائی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، ان کو لکھا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کچھ حدیث کوئی لکھ کر بھیجو، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ انہوں نے ایک حدیث لکھ کر یہاں سے بھیجی، کہا جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے نماز کے بعد، وہ یہ الفاظ کہتے، یہ کلمات دہراتے، اللہم لا مانع لما
آتیت ولا مؤتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کو کسی کی کوشش کوئی فائدہ تیرے بغیر نہیں پہنچا، تیرے ارادے کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ یہ ایسی چیز تھی کہ صحابہ کو یہ چیز جب سمجھائی گئی، قرآن پاک نے ان کے ذہنوں کو اس قدر بدل دیا کہ وہ انتہائی قوی ہو گئی، جرأت ان کے اندر آ گئی، پورا پختہ یقین ان کو بیٹھ گیا ان کے دلوں میں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات، جس کے لیے وہ رحمت کا دروازہ کھول دے، نعمتوں کا دروازہ کھول دے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے بند نہیں کر سکتی، کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو کوئی چیز کسی کو دینے سے، اور جس کو وہ دینا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی دلوا نہیں سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں کو دینا ہی دینا، ایسا نہیں۔ تو جب یہ اس قسم کا عقیدہ راسخ ہو گیا تھا صحابہ میں، انہوں نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی۔ 313 ٹکرا گئے 1000 سے، 3000 ٹکرا گئے 10,000 سے، وہ کہیں کوئی تعداد کی کوئی شماری نہیں، 1 کا 10، 1 کا 20، کس کس انداز سے وہ ٹکرا گئی، دنیا سے انہوں نے جنگ مول لی۔ دنیا ناراض ہوتی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں کیا کچھ نہیں کھویا، انہوں نے سب کچھ دے دیا، لیکن اس میں انہیں راحت ملی، اس نقصان کو انہوں نے نفع سمجھا، اور واقعی وہ نفع ثابت ہوا۔ آج بھی ان کا نام کے نام لیوا دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، ورنہ بڑی دولتیں بھی ان کے پاس ہوتی، کون ان کا نام لیتا؟ قارون کا آج کون نام لیتا ہے؟ لیتا بھی کوئی ہے تو لعنت بھی بھیجتا ہے ساتھ۔ فرعون کا نام کون لیتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ خاک میں مل گئے، کیا کر رہے ہوں گے کیا نہیں کر رہے، تو جب ان کے اندر یہ چیز اتر گئی تو پھر وہ فولاد بن گئے۔ اکبر الہ آبادی نے وہ کہا، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، تو آگ میں مل، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ تو یہ جو دوسرا مصرع کیا ہے، یہ جو معمولی جو عام قسم کے کمزور عناصر پہ بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ یہ خام دل ہوں گے، اگر ان خام دلوں پہ بنیاد رکھیں گے، اس پر آپ تعمیر کریں گے، یہ عمارت ڈھام سے گر جائے گی۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ خام دلوں کو پختہ کرنا ہے، اور دل پختہ جب ہو جاتے، جب انسان کا مکمل یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس کو وہ کچھ عطا کرنا چاہے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، جس سے وہ چھیننا چاہے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ یہ 2 آیات آج ہم نے پڑھی آغاز ہی میں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو دل میں اتاریں۔ ایک بار ہم سنیں گے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين۔